میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن العرباس بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن کل ذی ناب من السباع ومن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجسمة وعن الخليسة وأن تطأ الحبال حتى يزعن ما في بطونهن۔ قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجسمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يزكيها، رواہ الترمذی۔ حضرت عرباس ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا: کچلی والا درندہ، پنجے والا پرندہ، گھر کے پالتو گدوں کا گوشت، مجسمہ اور خلیصہ۔ آپ علیہ السلام نے جہاد میں پکڑی گئی ان لونڈیوں سے جمع کرنے سے بھی منع فرمایا جو حاملہ ہو، جب تک کہ وہ بچے کو نہ جان لے جو ان کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت محمد ابن یحییٰ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاذ ہیں اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور استاذ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے مجسمہ کی معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرندہ یا چرندہ کو باندھ کر کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو عاصم سے خلیصہ کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا اور پھر کوئی شخص اس درندے سے وہ جانور چھین لے اور وہ جانور ذبح کیے جانے سے پہلے ہی اس شخص کے ہاتھ میں مر جائے۔ تو ذی نابن، اس حدیث میں ذی نابن اس درندے کو ذی ناب کہتے ہیں جن کی کچلیاں ہوں، یعنی رباعی دانتوں کے پاس دائیں بائیں لمبے لمبے نوکدار دانت ہو اور اس کے ساتھ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے پھاڑتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ریچھ، بندر، سور، لومڑی وغیرہ۔ تو یہ بھی حرام ہے۔ اور من السباع، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے چیر پاڑ کا کام کرتا ہے، یہ درندے اور دیگر جانوروں کو پاڑتا ہے۔ من السباع کا یہ لفظ جس طرح درندوں کے ساتھ لگتا ہے اسی طرح ذی مخلب پرندوں کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ ذی مخلب ہے، میم پر کسرہ ہے اور خا ساکن ہے، مخلب لام پر فتحہ ہے۔ تو اس سے مراد پنجے ہیں، یعنی جو پرندے پنجوں کے ساتھ چیر پاڑ کرتا ہے، جیسے باز ہو گیا، شکرا، چیل، اس طرح اور پرندے ہیں جو پنجوں کے ساتھ جو ہے پرندوں کو پکڑ کر اس کو پھاڑتے ہیں، یعنی ذی ناب اور ذی مخلب۔ اس صورت میں حرام ہے کہ وہ ناب اور مخلب سے شکار کرتے ہو۔ اگر شکار نہیں کرتے ہو تو وہ حرام نہیں ہے، جیسے اونٹ ذی ناب ہے مگر ناب سے شکار نہیں کرتا۔ الحمر الاہلیہ، اس سے گھریلو و پالتو گدے مراد ہے، لہٰذا جنگلی گدے اس سے نکل گئے کیونکہ وہ حلال ہے، جس کو زیبرا کہتے ہیں، جنوبی افریقہ میں یہ بہت زیادہ ہے۔ خلیصہ، یہ شیر یا بیڑیا، مثلا بکری کو شکار کیا اور ایک انسان نے اسے چھڑا لیا مگر وہ بکری مر چکی تھی تو اس کو خلیصہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ مردار ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ تو وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے وہ اس حدیث میں بتائے گئے۔ عن قبیصۃ بن حلب عن ابیہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام النصارى وفي رواية سأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يتخلجن في صدرك شيء زارعت فيه النصرانية، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم لوگ کھائیں یا نہیں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس بارے میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، چنانچہ اس نے عرض کی کہ کھانوں میں سے ایک کھانا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا ایسا ہے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی چیز یعنی شک و شبہ کی کھٹک پیدا نہیں ہونی چاہیے، تم نے اس عمل کے ذریعے عیسائیت کی مشابہت اختیار کی۔ اچھا، حدیث میں اتحرج، میں حرج محسوس کرتا ہوں اور پھر اجتناب کرتا ہوں۔ لا یتخلجن، یہ خلجان سے ہے، یعنی تیرے دل میں کوئی خلجان اور کھٹکا نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ زوارعت، یہ مزارعت مشابہت کے معنی میں ہے، یعنی اس طرز عمل سے تم نے نصارہ کی مشابہت اختیار کر لی، کیونکہ وہ اپنے اوپر نہایت تنگی کرتے ہیں اور ذرا شک آنے پر اپنے آپ پر حلال کھانا حرام کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب تک حرمت کا یقین نہ ہو محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام نہ کرے۔ سوال کرنے والے چونکہ عدی بن حاتم تھے جو پہلے عیسائی تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے نصارہ کا ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث میں غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا کہ جب وہ برتن بھی اس کی ٹھیک ہو اور اس کھانے کے اندر کوئی حرام چیزی بھی نہ ہو اور ذبیحہ بھی جو ہے حرام طریقے سے نہ کیا ہو، تو پھر ان کا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما